جن کے پاس زبان ہے ہن میں کپڑے تے رنگ تے نہیں دس سکدا لیکن اتنا کہہ سکدا کہ مل کے پڑھو میرے پیر دا سوالی میرے پیر لی دنیا دا ہر ولی میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے عجب شان حق سے ہے پائی علی نے عجب شان حق سے ہے پائی علی نے کہ بزم طریقت سجائی علی نے عجب شان حق سے ہے پائی علی نے کہ بزم طریقت سجائی علی نے نبی کی محبت میں قربان سر کی نبی کی محبت میں قربان سر کی نہ آنکھوں کے رخ سے ہٹائی علی نے نہ آنکھوں کے رخ سے ہٹائی علی نے وہ ہجرت کی شب جاں کی بازی لگا جس رات میرے نبی نے ہجرت فرمائی تھی تو بستر مصطفیٰ کا تھا یعنی یوں سمجھے بستر نبی کا تھا سوئے علی تھے وہ ہجرت کی شب جاں کی بازی لگا کے یہ رسم وفا نبھائی علی نے عجب شان حق سے پائی علی نے کہ بزم طریقت سجائی علی نے اور آخری شعر مصیبت میں جب بھی پھنسا ہے تو سید مصیبت میں جب بھی پھنسا ہے تو سید میری جان ہر دم چھڑائی علی نے میری جان ہر دم چھڑائی علی نے عجب شان حق سے ہے پائی علی نے کہ بزم طریقت سجائی علی نے عجب شان حق سے پائی علی نے حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام واجب القدر عزیز دوستو جوانوں میرے بزرگوں الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ المبارک ہم حاضر بیٹھے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب لم یزل مجھے صحیح معنی میں حق اور سچ اور آپ کو صحیح معنی میں سننے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کا ہمارا موضوع سخن جو کہ میں نے ہی پہلے ہی اشعار پڑھ کے بتا دیا یہ وہ ہستی ہے جسے دنیا کا چمنستان معرفت کہا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہے جسے دنیا کا امام الواصلین کہا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہے جسے دنیا کا سید العارفین کہا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جسے خاتم خلافت رسول کہا جاتا ہے اور یہ وہ ہستی ہے جسے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے
یہ وہ ہستی ہے جسے اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے مظہر العجائب والغرائب کہا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے مطلوب کل طالب کہا جاتا ہے۔ میری مراد شیر خدا، مراد حل عطا سیدنا و مولانا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ویسے تو سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کی شان وراء الوراء ہے، سارے اہل بیت صحابہ کی شان بڑی ہے، مگر یاد رکھیں جو مقام علی کو ملا، جہاں سے دنیا کا ہر منگتا جا کے خیرات لے، قادری تب تک نہیں بنتا جب تک علی المرتضی کے در سے خیرات نہ ملے، سہروردی نہیں بنتا کہ جب تک علی المرتضی کے در سے اسے خیرات نہ ملے، اور جناب چشتی نہیں بنتا جب تک اسے مولا علی کے در سے خیرات نہ ملے۔ نقش بندی بھلے سیدنا صدیق اکبر سے ہیں مگر ایک واسطے سے علی المرتضی سے بھی ہیں، تو پتہ چلا دنیا کا ہر سلسلہ جس کے دامن اور جس کی گود سے چلتا ہے اس ہستی کو سیدنا علی المرتضی کہا جاتا ہے۔ ویسے سارے صحابہ کی شان بڑی، آپ کو معلوم ہے ہم علی المرتضی کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نہیں کہ انہوں نے نمازیں پڑھی تھی، اس وجہ سے نہیں بڑے سخی تھے، اس وجہ سے بھی نہیں کہ جناب یہ دنیا کو بڑا رجا کے کھلاتے تھے، اس وجہ سے بھی نہیں کہ جناب آپ امیر المؤمنین اور آپ ان سارے سلاسل کے پیر طریقہ تھے، نہیں، ادب اس وجہ سے نہیں کرتے، ادب ہم ایک وجہ سے کرتے ہیں، وہ کیوں؟ ہم کہتے ہیں یارو علی نہ ہوتے اگر علی کو نسبت مصطفیٰ نہ ملتی۔ یہ سارا کمال ہے نسبت مصطفیٰ کا۔ جہاں ابو بکر آئے تو صدیق بن کے گئے، جہاں عمر آئے تو فاروق اعظم بن کے گئے، جہاں عثمان آئے تو غنی بن کے گئے، جہاں علی آئے تو شیر خدا بن کے گئے۔ ارے سارے صحابہ کو جو عزت اور مقام و احترام ملا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ملا کہ شب و روز یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اس وجہ سے ملا ہے کیونکہ دامن مصطفیٰ سے نسبت مصطفیٰ سے مل گئی، تو اس وجہ سے سارے صحابہ کی شان بڑی ہے، سارے صحابہ بڑے مقام والے ہیں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ ناموں میں ایک نام، جہاں پر صدیق اکبر کا نام ہے، جہاں پر فاروق اعظم کا نام ہے، جہاں پر عثمان غنی کا نام ہے، جہاں پر ابو ذر غفاری کا نام ہے، جہاں سلمان فارسی کا نام ہے، سارے صحابہ کے نام ہے، وہاں پر ایک نام ایسا بھی ہے، توجہ کیجئے گا، ناموں میں ایک نام ہنسی اور چلی ہے، ناموں میں ہے ایک نام ہنسی اور جلی ہے، ناموں میں ایک نام ہنسی اور جلی ہے، وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے، ناموں میں ہے ایک نام ہنسی اور جلی ہے، وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے، وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے، وہ نام علی، نام علی، نام پتہ نہیں آپ خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھے، مدینے والے نے تو فرمایا الذکر علی عبادہ، جو زبان سے علی علی کرے وہ یہ نہ سمجھے خالی علی کو راضی کر رہا ہوں، بلکہ علی کا ذکر کر کے بندہ مسجد میں بیٹھ کے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے، وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے، ناموں میں ایک نام ہنسی اور جلی ہے،
ہے وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے۔ اپنی زبان کو ذرا سا ہلائیں، یہ قسم توڑیں جو آپ نے کھائی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں بولنا مولوی صاحب کے سامنے، وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے وہ نام علی۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے مقام کو ادنا نہ سمجھ لعین، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے وہ نام علی، نام علی۔ یار ایک مرتبہ گونج پڑ جائے میں تقریر آگے شروع کروں گا، وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے وہ نام علی، نام علی۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آیت بڑی مشہور ہے زمانے کے اندر، ویسے قرآن تو ہر بندہ پڑھتا ہے لیکن یہ آیت مشہور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت، فرقہ بازی ہرگز نہ پھیلاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت نہ پھیلانا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے اپنے صحابہ کو بتائی، صحابہ پھر صحابہ تھے جن سے چلتا ہوا ہم تک قرآن پہنچا۔ صحابہ کرام نے جانے جانا کی بارگاہ میں گئے، عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کی رسی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی سے مراد ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ رسی ایسی تو ہے نہیں کہ ہم جناب آسمان سے پکڑیں اور فرقہ واریت میں نہ پھیلیں اور یوں سمجھیں کہ یہ رسی آسمان سے آ رہی ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا سیدھی راہ پر وہ چلا، یہ تو ہے نہیں۔ یا رسول اللہ رسی سے مراد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس سے مراد میرا قرآن ہے اور اس سے مراد مجھ محمد کی آل ہے۔ یعنی قیامت تک قرآن سے بھی پیار کرتے رہنا، آل محمدی کو بھی چومتے رہنا، قیامت تک قرآن سے بھی پیار کرتے رہنا۔ اچھا یہاں پر حضور نے صحابی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ صحابہ ویسے بڑی شان والے، بڑے مقام والے، جو بندہ صحابہ سے پیار نہ کرے وہ گمراہ ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا وہ صحابی، ہم اس کے پاؤں کی لگی خاک پر بھی قربان صحابی ہے۔ اور سنو قیامت تک سید آتے رہیں گے، قیامت تک بولیے سید آتے رہیں گے، مگر صحابی کوئی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک سید پیدا ہوتے رہیں گے مگر صحابی نہیں آ سکتا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ کہوں گا صحابی تو اسے کہتے ہیں جس نے مصطفیٰ کو جاگتی آنکھ سے آمنے سامنے دیکھا ہو۔ صحابہ تو چلے گئے، تو لہٰذا یہ توجہ کیجئے صحابہ بھی بڑی شان والے، بڑے مقام والے۔ یہ آپ کو عقیدہ دیتا ہوں اہل سنت کا کہ دیکھو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ ہمارا جناب غازی جب جا کے جنگ میں شہید ہوتا ہے اسے ہم شہید کہتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شہادت قبول ہے کہ نہیں۔
اسی طرح بندہ جا کے کعبہ کے چکر لگاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کی دعا تو اس نے کی ہوتی ہے، مگر یہ پکا پتہ نہیں کہ اس کا وہ حج کرنا اللہ کو قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ دنیا کا تہجد گزار، عابد گزار، زاہد گزار جتنی عبادت کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں، اب یہ سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے سکتا کہ یہ عمل میرا قبول ہوا۔ لیکن صحابہ کی ذات ایسی ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ اللہ سے بھی راضی ہیں، اللہ محبوب کے صحابہ سے بھی راضی ہے۔ یہ صحابہ اسے کہتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا صحابہ اس سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں، نمبر ایک قرآن، نمبر دو مجھ محمد کی آل۔ یہ کیوں فرمایا؟ مطلب یہ تھا، اگر میں تفسیر میں جاؤں، تشریح میں جاؤں تو مراد یہ تھا میرے صحابہ، میرے غلاموں، 102 سال تک میرے صحابہ تو ختم ہو جائیں گے، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں محمد ظاہری طور پہ تم میں سے پردہ کر جاؤں گا۔ یاد رکھنا پھر قرآن اکیلا نہیں بچے گا، بلکہ قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا نا دو چیزیں نہ چھوڑنا، ایک قرآن اور ایک محمد کی آل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا میں تو چلا جاؤں گا مگر قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی کو دیکھنا، علی بھی چلے جائیں گے، پھر علی کے بیٹے حسن کو دیکھنا، وہ بھی چلے جائیں گے، پھر حسین کو دیکھنا، وہ بھی کوچ کر جائیں گے، پھر حسین کے بیٹے زین العابدین کو دیکھنا، وہ بھی کوچ کے چلے جائیں گے، پھر بھی قرآن اکیلا نہیں ہوگا، پھر امام جعفر صادق کو دیکھنا، پھر بھی قرآن اکیلا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی آل آتی رہے گی، جاتی رہے گی۔ فرمایا صحابہ یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، صبح قیامت تک قیامت تو برپا ہو جائے گی مگر میری آل بھی باقی رہے گی، میرا قرآن بھی باقی رہے گا۔ تو فرمایا یہ دو چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، ایک قرآن، دوسری نبی کی آل، نبی کی آل۔ اور فرماتے ہیں لوگوں جس نے اپنے اس دل کے اندر نبی کی آل سے عشق کر لیا، سید زادے کا احترام کر لیا، تو خدا کی عزت کی قسم فرمایا علماء نے جو بندہ اہل بیت اور سید زادوں سے پیار کرتا ہے، پکی سرٹیفکیٹ 100% یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت اسے موت ایمان کی حالت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ گھرانہ عام گھرانہ نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں نا سید، تو سید کہنا یہ کوئی عام بات نہیں۔ جسے آپ سید کہہ رہے ہیں سمجھئے یہ ہمارا سردار ہے، اور جن کی وجہ سے ہم اس کائنات میں آئے وہ تو سید آل رسول ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور نے فرمایا میری آل کو کبھی نہ چھوڑنا، میری آل کو کبھی نہ چھوڑنا، اور میرے قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا، میری آل سے بھی پیار کرتے رہنا اور میرے قرآن سے بھی پیار کرتے رہنا۔ اگر ہم قرآن میں دوسری آیت کی طرف چلیں، توجہ کیجئے گا، سورۃ البلد ہے، 30واں پارہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مجھے قسم ہے آپ کے شہر کی۔ یا اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر صفا و مروہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ بڑے بڑے دنیا کا شیخ طریقت آ کے یہاں کا طواف کرتا، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر آب زمزم ہے۔ محبوب تیرے شہر کی قسم اس وجہ سے کھائی کیونکہ محبوب میرا اس شہر میں موجود ہے۔ جن کو بات سمجھ نہیں آئی ہو سکتا ہے میری کوتاہیوں کو میں بات سمجھا نہیں سکا، یا اللہ قسم کیوں کھائی؟ فرمایا محبوب میں نے اصل میں اس شہر کی قسم اس وجہ سے کھائی کیونکہ آپ اس شہر کے اندر جلوہ فرمائیں۔ توجہ کیوں؟ اب شہر کی وہاں پر جلوہ فرما کیسے؟ آپ چلتے پاؤں کے ساتھ تھے، پاؤں تھے نا۔ توجہ کیجئے گا، میں اسی بات کو ذرا سی آپ کی نظر میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ جب پیدا ہوئے
آپ کا بچپن گزرا ہمارے نبی کے ساتھ، جس بستر پہ نبی سوتے تھے اس بستر پہ علی سوتے تھے. یعنی یوں غور کریں کہ جس بستر پہ اللہ کی انوار و رحمت کا نزول ہوتا تھا ساتھ ساتھ علی پر بھی ہوتا تھا. جس بستر پہ جبرائیل آتے تھے ساتھ علی بھی ہوتے تھے. او یار بولے نہیں آپ، علی کی شان ہے، علی کا مقام ہے. جس بستر پہ نبی سوتے تھے، جس چادر کو نبی اوڑھتے تھے، روایات پڑھ کے دیکھو وہی چادر علی المرتضیٰ کے اوپر ہوتی تھی. اب آپ یہ روایات پڑھ کے دیکھو، آپ علی المرتضیٰ کو بچپن میں اپنی زبان چسواتے تھے. آپ نے زبان علی المرتضیٰ کو بھی چسوائی ہے، زبان فاطمہ الزہرا کو بھی چسوائی ہے، زبان حسنین کریمین کو بھی چسوائی ہے. راز کیا تھا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کائنات والو میرے محبوب شہر مکہ میں چلیں تو میں رب ہو کے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. یا اللہ کیوں کھاتا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ محبوب کے قدم لگے ہیں. ارے جس محمد عربی کے قدموں کا یہ مقام ہے تو جو زبان علی کے منہ میں جاتی ہوگی اس محمد عربی کی زبان کا مقام کتنا ہوگا. تو سنو، یہ پنجتن پاک، یہ گھرانہ حسنین کریمین علی المرتضیٰ اور سیدہ خاتون جنت، ان کو حضور زبان چسواتے تھے. مطلب کیا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کائنات والو دیکھو میں نے زبان اپنی علی کے منہ میں رکھی ہے، زبان میں نے فاطمہ کے منہ میں رکھی ہے، زبان میں نے حسن کے منہ میں رکھی ہے، زبان حسین کے منہ میں رکھی ہے. کائنات والو یاد رکھنا، جس طرح میری زبان میں خدا بولتا ہے علی کی زبان میں اسی طرح مصطفیٰ بولتا ہے. آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. توجہ فرمائیں، اونچا کہیں سبحان اللہ. تو اسی وجہ سے ہم بھی پڑھتے ہیں علی لکھنا. میرے جملے کو ذرا یہ اشعار کو تولیے ہوگا، آپ ضرور ان کو میزان کے وزن پہ اپنے دل یا زبان یا آنکھوں کی نظر میں تولنا. علی لکھنا، علی لکھنا، علی کہنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا. میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا. میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. جہاں دیکھو وہیں علی نظر آتے ہیں، جہاں دیکھو وہیں علی نظر آتے ہیں. بہت سارے منظر ہمارے سامنے ہیں، جہاں دیکھیں وہیں نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم سنی کہتے ہیں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ایک جگہ حضور خطبہ حجت الوداع دے رہے ہیں، ایسے جناب ہاتھ کو پکڑا علی المرتضیٰ کے ہاتھ کو اور کائنات میں اعلان فرمایا لوگوں من کنت مولاہ فہذا علی مولا. قیامت تک آنے والے لوگوں میرے غلاموں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور ایک مرتبہ حضور نے فرمایا لوگوں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا.
تو علم جتنا حاصل کر لے، مگر جو اس علم کا دروازہ ہے وہ میں نے علی المرتضیٰ کو بنایا ہے۔ ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا لوگو انا دار الحکمت و علی بابها، میں ضرور حکمت والا ہوں مگر جو اس کا دروازہ ہے وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ ارے مصطفیٰ نے حاضی کر دی علی کی شان کی، فرمایا لوگو علی وہ ہے کہ علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں۔ اس وجہ سے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، یہ پیچھے والے تھوڑے سے یہ ہری ٹوپی پہننے والے اور تھوڑے سے اور کیپ پہننے والے، یہ لوگ 1 کلو کا سر ہلاتے ہیں، چھٹانگ کی زبان نہیں ہلا سکتے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، ہم منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ حدیث سنیے اور دل کو مدینہ بنائیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن دروازے پر جانے جانا کے دروازے پہ میں کھڑا ہوا تھا، حضور جانے جانا کی بارگاہ کے اندر کسی نے آ کے بھنا ہوا پرندہ پیش فرمایا، بھنا ہوا پرندہ، بھنا ہوا پرندہ پیش کیا، جانے جانا بھنا ہوا پرندہ سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں نے اس پرندے کو اکیلا نہیں کھانا بلکہ تجھے کائنات میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس اپنے بندے کو بھیج دے، میں پھر بھنا ہوا پرندہ کھاؤں گا۔ حضرت انس دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ جانے جانا کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو نبی نے دعا فرمائی ہے میری دعا کو قبول فرما اور میری قوم میں سے کوئی بندہ بھیج دے جو جانے جانا کے ساتھ بیٹھ کے وہ جناب بھنا ہوا پرندہ کھائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری علی آ گئے۔ ابھی آگے حدیث سنیے، تھوڑی دیر گزری علی المرتضیٰ تشریف لے آئے۔ جب علی آئے نا دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے حضرت انس پوچھتے ہیں کون؟ جی علی۔ فرمایا چلے جاؤ نبی مصروف ہیں، کیونکہ خاندان علی المرتضیٰ ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، تو چلے جاؤ نبی جانے جانا بھی مصروف ہیں۔ حضرت علی واپس چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ علی کا، نبی مصروف ہیں۔ جب تیسری بار آئے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کا علی۔ نبی نے فرمایا انس تو اس کو کیوں روکتا ہے جس کو خدا بھیج رہا ہے؟ اس کو کیوں روکتا ہے جس کو خدا میرے دروازے پہ بھیج رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، علی المرتضیٰ ہے۔ ارے کھانا ایک ہے، دسترخوان ایک ہے، بھنا ہوا پرندہ ایک ہے، ایک طرف سے نبی بھی کھا رہے ہیں ایک طرف علی بھی کھا رہے ہیں، اور خدا زمانے والے کو دکھا رہا ہے او زمانے والوں دیکھ لو پرندہ بنا ہوا، ایک طرف سے علی بھی کھا رہا ہے ایک طرف سے نبی بھی کھا رہا ہے، اور خدا زمانے کو یہ دکھا رہا ہے کہ علی رب کا بھی پیارا ہے، علی محبوب کا بھی پیارا ہے۔ جس سمت دیکھتا
हूँ नजारा अली का है। बोलिए जिसे अली मुर्तजा जब पैदा हुए, आपने पढ़ा सुना होगा कि 3 दिन आंखें नहीं खोली। माँ थी परेशान, जाने जाना आए, जी चची क्या हुआ, जी बेटा है, सोना सा बेटा है, आंखें नहीं खोल रहा। आशिक कहते हैं इंतजार मुस्तफा का था। ये मोबाइल है ना, इस पे फेस लॉक लगता है। अब ये मोबाइल है हाफिज साहब का, मैंने सामने अपना चेहरा किया, लॉक नहीं खुला। मोबाइल को पता है यहाँ पर लॉक किसी और चेहरे का है, तो ए हुसैनी मैंने तेरे चेहरे पे नहीं खुलना। अली ने 3 दिन आंखें ना खोली। अगर एक और इश्क में जाऊं तो फिर यूं कहता चलूं कि जब नबी ने अली को उठाया, अली की आंखें खुल गई। माँ हैरान, आशिक कहते हैं इस वजह से वो सुकून सगी माँ के हाथों पे नहीं मिला था जो सुकून नबी की गोद में मिल रहा है। तो फरमाया फेस लॉक अली का कौन थे? मोहम्मद अरबी का चेहरा तो पता चला। अल्लाह ने फरमाया था अली भेजा तेनू मैं दुनिया च जरूर है, अखा नहीं खोलनिया। या अल्लाह क्यों? फरमाया इस वजह से जब तक मेरे महबूब का, क्योंकि आपको मैंने बनाना है कायनात वालों का सरदार, जब आंख उस वक्त खोलनी है सबसे पहले कायनात में मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा देगा। अल्लाहु अकबर। इस वजह से हम कहते हैं अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर। तकरीर खत्म। खैबर का मैदान है, जाने जाना 2 मरतबा लश्कर भेज चुके। तीसरी बार हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा कल मैं अपना झंडा उस शख्स को दूंगा जो जाएगा कला फतह करके आएगा, जो जाएगा कला फतह करके आएगा। सारे सहाबा हैरान हैं। जब तीसरा दिन आया, फारूक आजम फरमाते हैं कि हर गुलाम अपना सर ऊपर करता था कि हुजूर की नजर मुझ पे पड़ जाए, लेकिन हुजूर ने फरमाया साहबा आईना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? या रसूल अल्लाह उनकी आंखों में दर्द है, वो यहाँ नहीं है। हुजूर ने फरमाया उनको बुलाओ ना। आपने अली को बुलाया, अपना लुआब लगाया। अली फरमाते हैं मेरी पैदाशी तौर पे आंखें ऐसे ना थी, जब मुस्तफा का लुआब लगाए मेरी आंखें खुल गई हैं। तवज्जो कीजिएगा, हुजूर ने अपना झंडा दिया, अली जाओ ना, जाके इनसे जनाब जंग करके फतह करके आओ ना। अली मुर्तजा गए खैबर के मैदान में, आप सामने जंग को चीरते हुए जब आप खैबर के दरवाजे पे पहुंचे, वो जनाब मरहब जो अपने आप को बड़ा कुछ कहा करता था, जो ना जनाब सैकड़ों बंदूकों के मुकाबले में अकेला लड़ा करता था, वो मरहब कहता है अली झंडा तो तूने ले लिया है और यहाँ पर आ गया है, अरे तुझे नहीं पता मेरा नाम मरहब है, मेरा नाम मरहब है। सैकड़ों बंदे सामने हो, मुकाबला अकेला करता हूँ। हजरत अली ने फरमाया मरहब अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अरे तेरी माँ ने तेरा नाम मरहब रखा है, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो आप अल्लाहु अकबर कबीरा, आप ऐसे चपटे और उधर से मरहब वार करने लगा। आपने अपना वार किया, मरहब को 2 टुकड़े करके रख दिया और जमाने को बताया लोगों जो अली के मुकाबले में आएगा वो जहन्नम वासिलों के गिर जाएगा। सुनिए मरहब दो नीम है, मरहब 2 टुकड़े, मरहब दो नीम है, सरे मकतल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है, सरे मकतल पड़ा हुआ।
اٹھتا وہ اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، اٹھتا وہ اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، آلے نظر کی آنکھ کا تارا، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ ذرا گونج آ جانی چاہیے، سارے جن کو اللہ نے زبان دی اپنی زبان سے ادا کریں، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی، آلے نظر کی آنکھ کا تارا۔ علی المرتضیٰ سے پیار کریں، انواع پیار جسے کہتے ہیں وہ کریں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا علی وہ ہے جو منافق اور مومن کی پہچان ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دنیا کا بڑا پیر ہو، ہاتھ میں تسبیح اٹھا کے بیٹھ جائے تو مومن نہ سمجھنا، دنیا کا اپنے آپ کو غزالی زمان کہلوانے والا ہو، بڑا سا جبہ پہن کے تمہارے سامنے بیٹھ جائے مومن نہ سمجھنا۔ یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کے سامنے علی کا ذکر کرنا، اگر چہرہ کھل اٹھے سمجھ لینا مومن ہے، چہرہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا منافق ہے۔ ارے جس علی کو حضور نے بنایا ہی مومن اور منافق کی پہچان ہے، اس علی کا مقام کتنا ہوگا؟ فلہذا اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی۔ اور توجہ کیجئے، لوگ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں مگر یہ پیار کر کے ادھر صحابہ کی طرف چل کے نا تھوڑا سا انہیں تانے کا نشانہ بناتے ہیں، یار نہ، صحابی وہ صحابی جس نے آنکھ کو اپنی جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ صحابہ کا بھی مقام اپنا ہے، آل رسول کا بھی مقام اپنا ہے۔ حقیقت ہے علی المرتضیٰ شیر خدا وقت ہوتا آپ کو بتاتا کہ علی ہو کے صدیق اکبر کا احترام کس طرح کرتے تھے۔ یہ گھرانہ عام گھرانہ نہیں، یہ بڑا عظیم گھرانہ ہے۔ ہم نے امت کو تقسیم کر دیا ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ علیحدہ اہل بیت علیحدہ، ارے صحابہ کو بھی مقام ملا ہے، اہل بیت کو بھی مقام ملا ہے، وہ نسبت مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ہمارے سامنے اصل نسبت مصطفیٰ کی ہے، ہم نے اپنے نبی کو دیکھنا